بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین و میرے عزیز دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیضان اولیاء۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اب چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اللہ پاک کے ایک ولی کامل کی اور جانیں گے بزرگ کامل کے تعلق سے۔ یہ بارگاہ شریف ریاست تامل ناڈو کے ایک شہر میں جس کا نام کرشنا پلی ہے، جہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ پاک کے ایک ولی کامل جن کا نام حضرت سید سلطان طبل عالم بادشاہ نطہر الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد ملک عرب مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سید سلطان احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ فتح النساء رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام و القاب حضرت سید مطہر الدین المعروف نطہر الاولیاء طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو میر دادا حیات کلندر اور مردان غیب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چک مگلور کی ایک پہاڑی پر چلہ فرمائے تھے۔ وہ پہاڑی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 2 ذی الحج 347 سن ہجری میں ہوئی۔ حضرت شمس الدین بن علی پاک باز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید سلطان احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں 45 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کی خواہش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد دن رات اللہ پاک سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے ارادہ کیا کہ میں عمرہ کروں گا اور سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دوں گا اور اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگ چند فقیروں کے ساتھ مکہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے لیے گئے۔ آپ مدینہ شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہوتے ہیں آپ کے قسمت کا ستارہ چمکتا ہے
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سرکار اپنے صحابیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور فرماتے ہیں آپ کے والد بزرگ کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باادب سر جھکائے کھڑا ہوں اور اولاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے ایک انار عطا فرمائے اور کہا کہ اسے کھا لو، اللہ پاک تمہیں اولاد سے سرفراز فرمائے گا اور وہ بچہ ولی کامل ہوگا اور ساری دنیا اس کے فیض سے سرفراز ہوگی، اور اس انار میں جتنے دانے ہیں اتنے اس کے مرید ہوں گے اور تمام کے تمام اولیاء کاملین میں سے ہوں گے اور تمام کے تمام اولیاء کاملین ہوں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کہتے ہیں کہ میرے فرزند سید مطہر الدین کی ولادت بسعادت 2 ذی الحج 347 سن ہجری جمعرات کی شب میں ہوئی، جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ شب ولادت حضرت سید سلطان احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ تم کو فرزند مبارک ہو، اور بچے کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ فرزند بہت بڑا ولی کامل ہوگا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے بڑے ہوئے تو حضرت شمس الدین کلندر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جذامی سخت بیمار تھا۔ اس مہلک بیماری سے اس کی انگلیاں سڑ گئی تھی، بدن سے پیپ اور خون بہتا تھا اور سخت بدبو تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے اسے گاؤں کے باہر کر دیا تھا۔ حضرت شمس الدین فرماتے ہیں کہ میں اور سید مطہر الدین علیہ رحمہ ہم دونوں کا لڑکپن تھا اور ساتھیوں کے ساتھ سیر کو نکلے، اور جب گاؤں سے باہر ہم نکلے تو اس جذامی کے پاس پہنچے اور وہ پیاس سے بے قرار تھا، اور ہم سے اس نے پانی طلب کیا۔ حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پینے کے لیے پانی پیش کیا، اور جیسے ہی اس جذامی نے پانی پیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا مرض دور ہوتا گیا اور وہ جذامی شخص صحت مند اور تندرست ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ خوبصورت بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت طبل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید سلطان احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ ملک روم کے بادشاہ تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 17 یا 18 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ حکمران بنے اور بادشاہ بنے، اور جب بادشاہی کے 3 سال ہی ہوئے تھے کہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ 21 سال کے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا جہاں پر میدان حشر قائم ہے، وہاں پر فرشتے ایک بادشاہ کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا اسے جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ظالم بادشاہ تھا اور جابر بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے امی جان کے پاس جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو امی جان اجازت دیتے ہیں۔
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امی جان میں یہ بادشاہی کو پسند نہیں کرتا، میں اللہ پاک کے دین کو پھیلانا چاہتا ہوں اور میں اللہ پاک کے دین کی خدمت میں اس کی راہ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ چونکہ حضرت علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ جانتی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے سرکار نے کئی مرتبہ خواب میں بشارت دی تھی کہ آپ کا بیٹا ولی کامل پیدا ہونے والا ہے اور دین کی خدمت کرنے والا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دے دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جانے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وزراء و اراکین سلطنت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلنے کی تمنا پیش کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو منع کیا اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، تم میرے بدلے میں میرے بھائی سید عبد الرحمن اس تخت پر بیٹھے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے میری مدد کی، میرا حکم مانا، اسی طرح آپ میرے بھائی کی بھی مدد کریں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی آئیں گے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہی رہیں گے، ہمیں اس شرف سے مشرف فرما کر اجازت دے دیں۔ پھر آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ راہ خدا میں نکل پڑے تو آپ کے ساتھ وزیر اعلیٰ حضرت شمس گویم، حضرت شمس منصور اور بابا شرف الدین کے علاوہ شہر کے کچھ امیر شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کی تعداد کل 900 تھی اور آگے چل کر اللہ پاک نے سب کو قلندر کے مقام پر فائز فرمایا، اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر مرشد کی تلاش میں نکلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات دادا مرشد حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی۔ پھر حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلے میں داخل فرمایا اور قلندری کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی امی جان سے اجازت لے کر مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے مدینہ شریف پہنچے اور زیارت کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں نکلے تو سفر میں ایک کیکر کا جنگل ملا جو کانٹوں بھرا تھا۔ سفر دشوار ہو گیا اور سب لوگ کانٹوں کے راستے چلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ سب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اب چلا نہیں جاتا، بغیر سواری کے پیدل چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ بلند فرمایا جس سے زمین و آسمان لرزنے لگے اور اللہ پاک کے حکم سے جنگل میں شیر ہی شیر نظر آنے لگے، جسے دیکھ کر سب خوف کے مارے بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر جب شیروں نے ان سب سے ہم کلام کیا، بات کیا کہ گھبرائے نہیں، ہم اللہ پاک کے حکم سے آپ کی مدد کو آئے ہیں، آپ ہماری پیٹھوں پر بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپ سب کو اس کانٹے بھرے جنگل سے پار کرا دیں۔ سب لوگ ایک ایک شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ کانٹوں بھرا جنگل پار ہونے کے بعد تمام شیر حضرت ابل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر غائب ہو گئے۔ یہ حضرت ابل عالم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ
حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں سے ہندوستان پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ریاست کرناٹک کے شہر چکمنگلور کی ایک پہاڑی پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ فرمائے، جس کو آج بھی دادا کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں دادا میر حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ اور گئے، وہاں چلہ کیا۔ جب لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہاں کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مردان غیب کے نام سے جاننے لگے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ مردان غیب کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کرشنا پلی پہنچے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر آخری قیام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 417 سن ہجری میں رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ 14ویں شب نماز تہجد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک کل 70 سال ہوئی۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی ولی کامل بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اپنے دوست خاکسار اولیاء و خاک پائے اولیاء سید افسر قادری شتاری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔